آج کا واقعہ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ غریب ماں کی 4 بیٹیاں بن شادی کے پیٹ سے کیسے ہو گئیں؟ ان کے بچوں کے باپ کون ہیں؟ یہ واقعہ سارے گاؤں والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیسے ایک ہی گھر کے 4 نوجوان بیٹیاں حاملہ ہو گئیں؟ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ضرور سنیے گا دوستو۔ ایک بیوہ عورت تھی جس کی 7 بیٹیاں خوبصورت تھیں۔ اس کا ایک بیٹا بھی نہیں تھا اور 7 ہی بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں۔ اس بوڑھی عورت کی 7 بیٹیاں بہت نیک تھیں۔ ایک بادشاہ دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا سبھی فریادیوں کی فریاد سن رہا تھا۔ انہی لوگوں کے بیچ ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ بوڑھی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اماں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے دربار میں چاروں طرف دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ وزیر غصے سے بولا کہ اے اماں، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ آخرکار آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ پریشانی بتائیے تاکہ ہم اس کا حل نکال سکیں۔ بوڑھی عورت بادشاہ سے رو کر کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، میرا جو مسئلہ ہے میں وہاں سب کے سامنے نہیں بتا سکتی، صرف آپ کو اکیلے ہی میں ہی بتاؤں گی، کیونکہ میں بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں اپنی 7 بیٹیوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ اگر میں اپنی پریشانی سب کے سامنے آپ کو بتاتی ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میری بیٹیوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی آدھی رات کو میرے گھر نہ گھسے، اس لیے میں آپ کو اپنی پریشانی اکیلے میں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بادشاہ کافی پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہاں اتنے بڑے بڑے مسئلے لے کر لوگ آئے ہیں اور انہوں نے سب کے سامنے بتایا ہے، پھر اس عورت کا ایسا کیا مسئلہ ہے؟ یہ عورت سب کے سامنے کیوں نہیں بتا رہی؟ بادشاہ بولا کہ آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیے، یہ سارے آدمی میرے بھروسے کے ہیں، آدمی ہیں، آپ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دکھی بوڑھی عورت رو کر بولی نہیں بادشاہ سلامت، نہیں، میں آپ کو اکیلے میں ہی وہ بات بتاؤں گی۔ تو بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ اس عورت کو میرے کمرے میں لے کر آؤ تاکہ یہ بات مجھے اپنی بتا سکے۔ 2 سپاہی بوڑھی عورت کو کمرے میں لے جاتے ہیں۔ جب اندر آتی ہے تو بادشاہ سے کہتا ہے ایک یہ اماں، اب بتائیے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وہ بوڑھی عورت بادشاہ کے قدموں میں گر کر رونے لگ جاتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اماں، آپ مجھے بتائیے کہ آخر بات کیا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اکیلے بلایا؟ کیا میں یہاں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بادشاہت میں کوئی اتنی دکھی عورت ہو اور میں آپ کا دکھ جان کر آپ کے دکھوں پر مرہم نہ رکھ سکوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ مجھے بتائیے اپنا دکھ۔ وہ بوڑھی عورت رو کر کہنے لگی بادشاہ، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کو وفات پائے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میری 7 بیٹیاں ہیں، اس میں لوگوں کو امیر گھروں کے برتن دھوتی ہوں اور ان کے کپڑے دھوتی ہوں اور ان کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اور ان امیر گھروں سے جو بچا ہوا کھانا ملتا ہے، جو مجھے محنت مزدوری کر کے پیسے ملتے ہیں، اسی میں اپنا گھر چلاتی ہوں اور اسی سے اپنا گھر چلا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میں ایسی غربت کی زندگی جی رہی ہوں۔ میری 7 بیٹیاں ہیں، پردے دار ہیں، وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی اور ہمیشہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھتی ہیں۔ میری زندگی ایسی ہی چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ میری بڑی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بڑی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری بیٹی امید سے ہے، تمہاری بیٹی پیٹ سے ہے۔ یہ بات پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے کہ میری بڑی بیٹی کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، حاملہ کیسے ہوگی؟ میں جب اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئی تو اسے مارنے پیٹنے لگی کہ بتاؤ کس کے ساتھ تم نے یہ کالا منہ کروایا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ جب میں نے اپنی بیٹی کو کافی مارا تو میری بیٹی رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ اے اماں، میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اے میری پیاری اماں، مجھ پر یقین کرو، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بات نہیں کی، میں کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں گئی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی۔ اے میری ماں، میں نہیں جانتی یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا۔ تو بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی، اور اس سے کچھ دنوں بعد تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ بوڑھی عورت بادشاہ کو واقعہ سناتے ہوئے رونے لگی کہ بادشاہ سلامت، ہم نے اس بات پر صبر کر لیا، پھر میری بڑی بیٹی نے 9 ماہ بعد ایک بیٹے کو جنم دیا اور ہم نے مارے مجبوری کے اس بچے کو پرورش کرنا شروع کر دی۔
2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हामिला हो गई। मैंने इसको डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आपकी ये बेटी भी पेट से है। डॉक्टर ये बात सुनकर मेरे दिल तो दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर तो कोई नहीं आता और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती। या अल्लाह, मुझे पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी भी एक बच्चे को पैदा किया। इसके बाद मेरी तीसरी बेटी उम्मीद से हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी 14 साल की थी, वो भी पेट से होगी। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा था कि मेरे घर पर ये क्या हो रहा है। दुखी माँ का वाक़या सुनकर बादशाह हक्का बक्का हो जाता है। ये कैसा वाक़या सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पाँव पकड़ लेती है। ए बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है मेरी बेटियों के साथ ये गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप में पकड़ सकते हैं, आप ही ढूंढ सकते हैं। मुझे ज़रा पता नहीं चला कि वो इंसान कब आता है हमारे घर, इस ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगे, ए अम्मा, तुम अब बोल रही हो। तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ये हरकत हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। तो अगर इस वक्त ये बात बता देती तो तुम्हारी बात की 3 बेटियों के साथ ये सब कुछ ना होता। मगर जब तुम जैसे गरीब लोग होते हैं वो लोगों की बदनामियों से डर कर और जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है। ए तुम्हें जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है फिर तुम लोग अगर बताते हो ये मसला हो गया है। अम्मा, तुम भी इन लोगों में से हो जो अब आए हो। और बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था। अब मैं आ चुकी हूँ, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगाना चाहिए कि वो कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल मेहरबान थे। कहने लगे कि अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब ये परेशानी तुम्हारी नहीं, अब ये परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो लूँ। मेरे बादशाह होने पर लानत है। इसलिए अब आप अपने घर जाइए, अब ये परेशानी मेरी है। वो बूढ़ी औरत वहाँ से खामोशी से अपनी चादर लपेटे हुए वहाँ से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहाँ से निकलकर वापस आकर बैठ गए और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन बादशाह का ध्यान किसी औरत की तरफ था कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों से मसाइल सुनकर जब फ्री होता है अपने कमरे में वज़ीर को बुलाता है। वज़ीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वो पूछता है, किसी कौन सी बात है बता कर गई है वो बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। बादशाह कहने लगा कि ये मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा बड़ा गुनाह करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि इन गुनाह जो जब सामने आ जाए खुल जाएगा, हम इसको सख्त सज़ा देंगे। वज़ीर भी परेशान होकर बोला, बादशाह सलामत, बता दीजिए क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत इस वज़ीर को सारा वाक़या बता देता है और कहता है, कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है और इस दरिंदे शख्स का इतना मन भर चुका है कि वो इस बेवा औरत की 4 बेटियों दरिंदे ने हमला कर दी और इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चा पैदा हो चुका है। अब इसकी छोटी बेटी हामिला है। बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और वज़ीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है। बादशाह कहता है, जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान ये बात बताऊंगा। तो वज़ीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई तरकीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आती है। इसके बाद वो वज़ीर एक बकरी लेकर इस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन बज रहे होते हैं। वज़ीर इस बूढ़ी औरत के घर चला जाता है। इस औरत वज़ीर को देखकर कहती है कि ए वज़ीर, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। वज़ीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बता कर आई हैं, इस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान हैं। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में ये जो बकरी है, आप इसका क्या करोगे। वज़ीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। वज़ीर अंदर चला जाता है। वो दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा, इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाएं। अगर हमारा ये अहकाम कामयाब हो गया, पता चल जाएगा कि वो दरिंदा कौन है।
اس کے بعد وزیر گھر کی چھت پر چلا جاتا ہے اور بکری کو باندھ دیتا ہے اور پھر چھپ کر اس گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ جاتے ہوئے اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ آرام سے سو جائیے گا، یہ مت سوچیے گا کہ آپ لوگوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے گا۔ اور وزیر 2 سپاہیوں کو بول دیتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس پہرا لگاؤ۔ وزیر بوڑھی عورت اور ان لڑکیوں کی تمام بات سمجھا دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایسی کوئی بھی آواز نہیں آنی چاہیے جس سے پتہ چل جائے کہ ہم نے جال بچھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس محل میں چلا جاتا ہے۔ بادشاہ اسی بات کو لے کر کافی پریشان ہوتا ہے۔ بادشاہ وزیر سے کہتا ہے کہ اے وزیر، تم نے اس بکری کو ویسے ہی پہنچا دیا جیسا ہم چاہتے تھے۔ تو وزیر بولا کہ جی بادشاہ سلامت، میں نے اس بکری کو وہیں پر باندھ دیا ہے، اپنے مقصد کے مطابق سارا کام کر آیا ہوں۔ وزیر کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، اب آپ بھی سو جائیں۔ بادشاہ کہنے لگا میں کیسے سو سکتا ہوں، وہ مظلوم عورتیں ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے ایسے میں نیند نہیں آئے گی جب تک میں اس ظالم شخص کو پکڑ نہ لوں، اس کو سزا نہ دے دوں۔ بہرحال جب آدھی رات کا وقت آتا ہے تو اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس ایک سایہ سا لہراتا ہے۔ وہ شخص گھر کی چھت پر آ کر اور چھت میں سے ذہن میں آتا ہے بکری نے چھت پر جب کسی شخص کو دیکھا تو بکری ایک دم سے چلانے لگی۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آدھی رات کو بکری کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ جو سپاہی چھپ کر پہرا دے رہے تھے، ان لوگوں کو جب یہ آواز سنائی دی تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ گھر میں کوئی داخل ہو چکا ہے اور مقصد یہی تھا کہ اس بکری کو چھت پر باندھنے کا۔ اس گھر میں جو شخص بھی آئے گا بکری اس کو دیکھے گی اور بولنے لگے گی۔ بکری کی آواز سن کر سپاہی بھی چوکنے ہو جائیں گے۔ جب وہ شخص گھر کے کمرے میں آیا تو سپاہیوں کو بھی پتہ چل گیا بکری کے بولنے سے، اور باقی ان بڑھیا عورت اور اس کی بیٹیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بکری بول رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی گھسا ہوا ہے۔ بھی چوکنی ہو جاتی ہیں۔ بکری کی آواز سن کر سپاہیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور سپاہی گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آنے والے شخص نے گھر میں سب کچھ جاگتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگ جاتا ہے اور پیچھے سے وہ واحد سپاہی آ کر آدمی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس آدمی اپنے چہرے پر کالا کپڑا لپیٹا ہوتا ہے تاکہ اس آدمی کو کوئی پہچان نہ سکے۔ جب ان سپاہیوں نے اس آدمی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیاں حیران ہو گئیں۔ بیٹیوں کو لے کر آخرکار صبح گئی۔ بادشاہ کے دربار لگا ہوا تھا اور وہ آدمی گھٹنے ٹیک کر بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ بوڑھی عورت اور اس کی باقی 7 بیٹیاں بھی جاتی ہیں۔ بادشاہ سلامت باقی تمام لوگوں کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ اب صرف وہ مجرم بادشاہ اور وزیر اور بوڑھی اور اس کی 7 بیٹیاں موجود ہوتی ہیں۔ بادشاہ سلامت اس شخص سے کہنے لگے کیوں بھائی، اب اتنا تو بتا دیجیے کہ تجھے میرا خوف نہیں رہا؟ جب یہاں تمہارا جرم پکڑا جائے گا تمہاری سزا موت سے کم نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت ان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے تاکہ میں بھی تو دیکھوں میری سلطنت میں اتنی ہمت کس کی ہو گئی جو اس مجبور بوڑھی عورت کی 4 بیٹیوں کو حاملہ کر دے۔ جب اس چہرے سے نقاب ہٹایا جاتا ہے تو وہ بوڑھی عورت قریب آ کر اس کے منہ پر تھوکتی ہے اور کہتی ہے اے درندے انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ بیٹیاں تیری بیٹیوں کی جیسی ہیں، یہ تیری سگی بھتیجی ہے، ان کے ساتھ تم نے ایسی گندی حرکتیں کی ہیں، جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کا سامان ہوتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی اپنی سگی بھتیجیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ یہ عورت اپنے دیور کے چہرے پر تھپڑ مارتی ہے اور بادشاہ سلامت غصے سے کہتا اگر کوئی غیر ہوتا تو ہم سمجھتے تم سگے چاچا ہو، باپ کی طرح ہو، تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ ارے چاچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، باپ اس دنیا میں نہیں تھے اور چاچا کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بھتیجیوں کا خیال کرتا، ان کے رشتوں کی فکر کرتا، اور تم چچا ہی ڈاکو بنے رہے۔ اس کے بعد بھی وہ شخص کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں ان لڑکیوں کا چاچا ہوں۔ بادشاہ سلامت اپنی تلوار کو نکال کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے سچ سچ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب اس شخص کے چہرے پر خوف آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت ہم 2 بھائی تھے، دوسرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، میرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بہت فکر کرتا تھا کیونکہ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تو اس کی بیٹیاں ہوئیں، اس کے سر پر تمام ذمہ داریاں یہاں پر پڑی تھی، میرے بھائی کا دھیان مجھ سے کم ہو گیا اور اپنے گھر والوں پر زیادہ ہو گیا،
اور تب میرے بھائی کا دھیان مجھ سے بٹنے لگا، اب سارا دھیان اپنی بیوی اور بیٹیوں پر دیتا تھا۔ میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی کہ میرا بڑا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے، اور بھائی سے نفرت کرنے کے نتیجے میں میں اپنی بھابھی اور بھتیجیوں سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرا بھائی وفات پا گیا۔ جب میرے بڑے بھائی کی بیٹی بڑی جوان ہوئی تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی، میرا دل اس پر آنے لگا، میری نیت خراب ہونے لگی۔ میں اپنی بھابھی سے کہا کہ آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دیں، لیکن بھابھی نے میری بات نہ سنی۔ میری بھتیجی جوان تھی، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، خوبصورت بھی تھی۔ جب میں اپنی بھتیجیوں کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی تھی۔ میرا دل مجھے مجبور کرتا تھا کہ میری خوبصورت بھتیجی یہ باہر جائیں کہ ان کی شادیاں ہوں گی تو میں خود ہی ان کے ساتھ ہی غلط حرکت کر لوں۔ اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے کوئی ایسی جڑی بوٹیاں دو جس سے سونگھنے سے تمام لوگ سو جائیں اور سو جانے کے بعد کوئی بھی حرکت نہ کر سکیں۔ بس اسی طرح ہی تب سے ہی میں وہ جڑی بوٹیاں لے کر گھر کی چھت کی طرف صحن میں آ جاتا تھا اور بھابھی اور اس کی بیٹیوں کو جڑی بوٹیاں سنگھا دیتا تھا۔ ان کو سونگھنے سے وہ 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتی تھی اور جس کے ساتھ میں نے بدکار کرنی ہوتی تھی اس کے ساتھ بدکار کر لیتا تھا، پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑنے دیتا تھا جیسے اس کو پتہ ہی نہ چلے، اس کو ویسے ہی کپڑے پہنا دیتا اور پھر میں گھر واپس جاتا۔ جب میری بھتیجی صبح اٹھتی تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور یہی کام میں کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ لیکن اگر میں اس وقت چھت کو بکری کو دیکھ کر سمجھ آتا کہ یہاں بکری مجھے چارہ بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ میں نے سوچا کہ میری بھابھی نے دودھ لینے کے لیے بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ رکھی ہے، میں نے بکری کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، میرا دھیان تو بدکار کی طرف تھا۔ اس کے بعد جب شخص اپنا سارا گناہ مان لیتا ہے، اپنا جرم تسلیم کر لیتا ہے تو بادشاہ سلامت وزیر کو اشارہ کرتا ہے۔ وزیر اپنی تلوار نکال کر اس شخص کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے، جس کے بعد اس کا جسم تھوڑی دیر کے لیے تڑپتا ہے اور پھر سزا کے طور پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس درندے شخص کو، اس ظالم چچا کو سزا مل جاتی ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اماں، اگر آپ مجھے بتا دیتی تو آپ کی باقی 3 بیٹیوں کو یہ دیکھنا نہ پڑتا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی ان 4 بیٹیوں کو وہ خوشیاں میں دلواؤں گا جن کی یہ حقدار ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت اپنی سپاہیوں میں سے 4 سپاہی جو بہت ہی سمجھدار سلجھے ہوتے ہیں، ان 4 سپاہیوں سے اس لڑکیوں کی شادی کروا دیتا ہے۔ بہت سارا مال اور دولت پیسہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت رو کر بادشاہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ اب آپ بے فکر ہو جائیں، جب آپ کی باقی 3 بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کروا دوں گا۔ ایک انصاف پسند بادشاہ کی کہانی اور ایسے درندے چچا کی کہانی، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، اس سے آپ ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر کسی پر کسی طرح کا بھی کوئی جرم ہو رہا ہو، کوئی مظلوم ہے تو اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر وہ شخص کمزور رہے گا اور باقی دنیا والوں کے ڈر سے خاموش رہے گا تو دنیا اس کو نوچ کر کھا جائے گی۔